میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے۔ ایسا نہ کرنا۔ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا، اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے۔ پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں، گواہ رہنا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے، بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں۔ میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا، میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا ماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا، چھلنی ہے۔ ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں۔ اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہگار بنتا ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا۔ ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا ہے، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں، اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ۔
दुआए ज़रर से बच जाओ, किसी को इतना ना सताओ कि बेचारा खुद कुछ ना कर सके और अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करे, बचो। वो मैंने बहुत पुराना एक जुमला कहा था, फिर कहता हूं, गरीबों की बद्दुआएं दिन में नहीं सताती, गरीबों की बद्दुआएं रात को सताती हैं। जब एसी पूरा लगा हो, घर पूरा बेहतरीन बना हो और नींद ना आए और अपने ही घर से खौफ आए और अपने ही मकाम से बंदा बेचैन होके उठे और कभी छत पे और कभी नीचे और पता नहीं मुझे क्या है और पता नहीं मुझे क्या है, तो फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो जिसको सताया उससे माफी मांगे, फिर जिसका दिल तोड़ा है उससे जाके अल्लाह की रिजा के लिए माफी मांग के आए। इसलिए कि कुछ सुकून ऐसे हैं जो सिर्फ माफियों से मिलते हैं। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन जब हुजूर गुजरे ना एक दिन तवाफ बैतुल्लाह शरीफ करके, तो कुफार ने फबतियां कसी, बार बार बुला भला का। एक तवाफ भी हुजूर ने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, और फिर उन्हें ओजड़ियां डाली, कई तकलीफें दी। तो उस वक्त हुजूर ने फिर दुआ की थी, ऐ अल्लाह गिन ले इन लोगों को, गिन मालिक इन बंदों को, ये इतनी तकलीफ देते। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, वो जिनके लिए महबूब ने उस दिन दुआ की थी वो चुन चुन के बदर में कत्ल हुए, सारे गिन गिन के वो लोग कत्ल हुए। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि उसके मुंह से फिर ऐसे जुमले निकले जो हमसे संभाले न जा सके। हजरत साद बिन अबी वकास, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस, हजरत उमर ने उन्हें कूफे का गवर्नर बनाया था, हाकिम बनाया था। कुछ लोग हसद की वजह से नेक लोगों पर तनकीद करते हैं, अपने जाती हसद की वजह से अल्लाह के बंदों को सताते हैं, फबतियां कसते हैं, जुबानें खोलते हैं। और आप फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वकास को हाकिम बनाया कूफे का। तो कुछ लोगों ने शिकायतें की, तो हजरत उमर ने कहा जाओ पता करो जाके, मालूमात की। तो हर बंदा कहने लगा इतना आला तो बंदा हो ही नहीं सकता जितने हजरत साद बिन अबी वकास है। एक बंदा खड़ा हुआ, सिर्फ एक, वो कहने लगा ना तो ये जिहाद में जाते हैं, ना माले गनीमत सही तकसीम करते हैं, ना ये अदल व इंसाफ करते हैं। 3 शिकायतें उसने लगाई। हजरत साद बिन अबी वकास चूंकि जिंदगी सारी मेहनत की थी, जिहाद किया था, सारी जिंदगी इंसाफ में गुजारी थी, दिल टूट गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है ना, ये बातें झूठ बोल रहा है, तो फिर इसने 3 इल्जाम लगाए हैं, तो मैं 3 दुआएं करता हूं, इस बंदे की उम्र लंबी कर दे, इसका फाका बढ़ा दे और इसे फितनों में मुब्तला करना मेरे मालिक। ये दुआ निकली हजरत साद बिन अबी वकास की जुबान से। सहाबा और ताबीन फरमाते हैं, वो बंदा इतना बूढ़ा हो गया, हजरत साद बिन अबी वकास तो विसाल कर गए, बड़ी शान से दुनिया से गए, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी भवें झुक गई थी। और फाके का ये आलम था कि फाका खत्म ही नहीं होता था, और फितनों का ये हाल था कि बुढ़ापे में भी माज़अल्लाह चौकों में खड़ी औरतों को छेड़ देता था, और लोग जूते मारते, तकलीफ देते, बाज क्यों नहीं आता तुझे, शर्म क्यों नहीं आती? तो कहता था, लोगों मैं क्या करूं, मुझे हजरत साद बिन अबी वकास की बद्दुआ लग गई, मैंने उनको सताया, दिल तोड़ा, अजियत दी, क्यों हम इस तरह के लफ्ज कहें? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, अगर वो कसम खा के कहे ना या अल्लाह ऐसा कर दे, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, वो कसम खा के कहे ना, लौ अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा, वो अगर कसम खाए तो रब उनकी कसम भी पूरी फरमा दिया करता। ओ मेरे भाई, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, कोई जगह ऐसी तलाश कर जहां से दुआ मिल जाए, जहां से करम हो जाए, जहां से अता हो जाए, जहां से अल्लाह का फजल हो जाए। और फिर हमें भी चाहिए हम दुआएं देते रहें, माँ बाप को चाहिए औलाद को दुआएं देते रहें, असातिज़ा को चाहिए शागिर्दों को दुआएं देते रहें, मशाइख को चाहिए अकीदतमंदों को दुआएं देते रहें, बहन भाइयों को चाहिए एक दूसरे को दुआएं
چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کر, سارے دعا مانگے, یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما, یا اللہ بھائی کو ہم سے, یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما, بھانجوں کو زیادہ عطا فرما, اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما, پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں, اس میں بھلا ہے, اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے, بد دعا نہیں کرنی. کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے, جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی, اور لڑائی بھی کس سے, گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی, اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے, بہن بھائیوں سے, بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی, بد دعا دے رہے, اور بڑی بڑی تلخ ہو کے, بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں, کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا, نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا, نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو, اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں, جلال میں, جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں, اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں, اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا, اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے, تو کہاں سے نکلا ہے, تو کہاں پہنچ گیا ہے, تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا, اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا, اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے, اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں, تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے, اور میں کبھی کبھی حیران, جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سیار ان پڑھ بندے نے کی تو سبق لیا. آج جانور کو, بھینس کو, وہ کسی وقت کو تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی, ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے, مشکل ہے. ان بندہ ماجی نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں, اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں, لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. پر دعا نہیں, آپ دعا کریں, آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا, میں ویسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے, پھر کہتا ہوں, آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, پگڑی باندھتا ہے, تو کوئی بندہ نیک سمجھ ملے تو دعا نہیں کراتا, فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی, بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. وہ اللہ کے بندے, ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے, وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں, سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے.
کوئی فوٹو نہیں. ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں, ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں, لیکن ہم تو حنفی ہیں, ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں. جرت ہی نہیں تھی, اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے, اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا, او سونا تے رج کے سونا تے سونا جی میں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جا جی میں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی. اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں, تو فوٹو بنا. اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. ان کیا کریں, دور بدلا, حالات بدلے, زمانہ بدلا, طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے, کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دیں. وقت بدل گیا, 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو, تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ, روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں, اپنے لیے گواہیاں پکی کریں, اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, اپنے دادا سے, اپنے نانا سے, اپنی نانی سے, اپنی دادی سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے مرشد سے, اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں, میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے, سیدنا عمر سے, قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تھا عمر, لوگ حج کرنے آئیں گے, جہاد کے لیے آئیں گے, اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا, اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے, ملاقات ہوئی سیدنا ویسے کرنی سے, کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں, التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض, میں آپ سے عرض کروں, کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا, اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی. کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا. کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا, اس نے نیکی کی تھی, دعا کر گیا تھا. کبھی ٹٹولو گے, ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے. کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے. کسی نے دعا دی تھی, وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی, جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے. فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا, موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا, شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا. موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں, اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے دعائیں سمیٹ, چکروں میں نہ پڑھیں. وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے, کس نے کہا نہیں سنتا. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا, ذرا جلدی جانا. قبولیت سے اللہ کہتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ, تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے. کچھ تھوڑا ربط رہا, انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا. کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی, اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا. پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے
میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا. بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں. اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا، اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے. اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا. اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کریں تو مسخ نہ ہو، حبیب نہیں بدلیں گے. حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا. اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو. اے اللہ میری امت لڑے نہ، تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا. کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ. اے حبیب تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا. اس طرح کر یہ دعا مجھ سے. نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما، منافقین کو بھی بخش دے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا، اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ. یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو. بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا. کیوں جی؟ وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار. فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا؟ کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے. دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی. اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے. بس یہ سمجھ لے بات. وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے. پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس. حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس. کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس. کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس. ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے. میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے. صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے. انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. ترمذی شریف، ابن ماجہ، دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں. اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے. اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کریں. نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں. اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، 2 نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے
جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے, آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے, خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے.